جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور وہ بھاگ کے پھر جا کے نکاح کرتی ہیں، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، صاف بات ہے کہ جب نکاح نہیں ہے تو اولاد بھی حرامی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ہر بات لڑکیوں پر ڈالتے ہیں کہ لڑکی بھائی گئی، لڑکی کی حیا تھی، اس کا حیا نہیں تھا، اس نے یار بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا۔ لیکن کبھی ماں باپ سے بھی پوچھا ہے کہ لڑکی کی عمر 20 سال ہو گئی، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اسی لیے ایک شادی جو ہے حضور پاک نے سیدہ عائشہ سے اس وقت کی ہے جو عمر 9 سال تھی، تاکہ امت کو سبق ملے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آدمی بچوں کی شادی کر دے، تاکہ ان کو گناہ کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، خواہش بھی پیدا نہ ہو، اور وہ خود بھی بچ جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ تو اگر ان میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکی نے زیادتی کی ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر اس کی عمر 20 سال 22 سال ہے تو اس نے جا کے عدالت میں بیان دے کے نکاح تو اس کا نکاح ٹھیک ہے، پھر حرامی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی بالغ نہیں تھی، اس سے بیان لکھوایا گیا، اور وہ لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور دستخط کرنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل ہر قسم کے موجود ہیں، وہ تصدیق بھی کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر اس لڑکی نے بیان دیا، میں نے دیکھا اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگتی تھی، حالانکہ وہ ہو چاہے 16 سال کی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ قیامت کے دن بڑے سخت ہوں گے، اس لیے میری بیٹیاں کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں، اپنی عزت اور والدین کی عزت کو پٹا نہ لگائیں۔ مولانا محمد علی شاہ صاحب فکری گاجر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور شیعہ کے خلاف بھی بہت بڑے مناظر تھے۔ ان کے بیٹے محمد علی شاہ صاحب آئے، مجھے ملے ہیں ابھی، اور یہ میرے معلومات کی حد تک یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے بھی کوئی کتابیں پڑھی تھیں، اور وہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ عالم تھے اور بڑے بہادر عالم تھے، اور شیعہ کے خلاف بڑے مناظر تھے۔ والدین کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی وہ بلاتے تھے، لیکن کہتے تھے بات یہ ہے وکیل صاحب کہ تم نے ایک ہفتہ مجھے دینا ہے، یہ ایک دن والی دعوت میں نہیں قبول کرتا، کہ تم لوگوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ اس دن اگر نہ ہو تو میری تو عزت گئی نا۔ 8 دن ہوں گے تو چلو کسی دن تو آ جاؤ گے نا۔ تو پھر وہ 8 پروگرام رکھتے تھے ایک ہی اشتہار میں کہ آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، اور پھر ان کے ساتھ رہتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہے، شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ورنہ شیعہ تو نہ ہوا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت، کھڑا ہو گیا جب سے مجھے جو مرضی ہے قسم دلانے میں شیعہ ہوں، لیکن میں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ آپ نے کہا مجمع والوں سے کافی لوگوں بات سنو، تم نے کبھی کتا گونگا دیکھا ہے؟ اگر کتا گونگا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، کتا تو گونگا ہوتا ہی ہے۔ تو اب جناب 4 برس بیٹھ کے آرام سے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوئی بولنے کی، بہادر آدمی تھے، اللہ کی قبر میں کرو، ایسا تم کو بہت اولاد کی طرف پیار تھا۔ میری دعا سے کام کا ہمیشہ اللہ کامیاب کرے۔ ایک لڑکی جس کا نام ملائکہ ہے، وہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
مولانا قاری عبید الرحمان قمر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، انہیں درجات بلند فرمائے۔ انڈیا سے ایک دوست سے پوچھا ہے کہ اگر ہم پہلے منزل پہ چکر میں طواف کریں تو چپل پہن سکتے ہو؟ چپل تم نیچے بھی پہن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، جوتا پاک ہو، تم نماز میں بھی پہن سکتے ہو۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی، اس کا مطلب ہے سب نے پہنے ہوئی تھی۔ جب سلام پھرا تو ہوتا کہ تم لوگوں نے کیوں جوتا اتارا ہے؟ دیکھا حضور جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ میں جانی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے تھے اسی حالت میں کہ آپ کی جوتے کو نیچے کچھ لگا ہوا، اس وجہ سے میں نے وہ جوتا اتارا۔ وہ تو شان والا نبی تھا نا جی، کہ جن کے جوتے کھیل کر بھی کوئی چھوٹا جبریل آتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صاحب ہیں، دو بھائی ہیں، شادی کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ ان کو اولاد نبی عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ اولاد دیتے ہیں، لیکن علاج بھی کرائیں، دوا بھی ہو دعا بھی ہو۔ انڈیا سے عمان میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے صحیح کام ہو اور اللہ برکت دے۔ یہ جو نیچے رام باغ کے طواف کرتے ہیں، پر میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ انڈیا سے شمیم بھی بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خالد محمود کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کیڑی اور انگوٹھے کے نیچے زخم کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، جراب یا موزہ پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں، معذوری گزر میں پہنا جا سکتا ہے۔ جلدی امراض جو ہے میرا بھائی، ان کا ایک ہی وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ یہ شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کریں، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سمیع اللہ و رحمت اللہ، میرے اسماعیل خان سے نوکری کا معاملہ ہے، اللہ آسان کرے۔ مرسی سے اللہ پاک ان کو ان کی بہن کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا داماد بہت ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اور ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے اس کی طرف دم کریں، اللہ سے دعا کریں۔ پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو ایسے خبیث سے جو اپنی بیوی سے بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا کام کرنا چاہتا ہے، اس سے تب کہتے رہیں گے طلاق لے لیں۔ حرم شریف ہے، میں جب میں نماز پڑھتی ہوں، جب قرآن پڑھتی ہوں تو نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ سنی بات ہے نا جی کہ نیند جو ہے وہ خیر کی جگہ پہ آتی ہے، جب رحمت چھا جاتی ہے تو نیند ہی آئے گی نا، نیند نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے پوچھا، نے کہا کہ حضرت کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی، پھولوں پہ آ جاتی ہے، فرمایا بھی پھول رحمت کی علامت ہے، کانٹے شیطان کی علامت ہے، شیطان سونے نہیں دیتا، کیسے نہیں رہے گا؟ عمرہ مکمل کرنے کے بعد غسل کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک حاجی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 5-6 گھنٹے کے بعد حلق کیا، دم پڑ گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لا اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہاولپور جامعہ خدیجہ مدرسہ اللہ اس کو کامیاب کرے اور جتنی مدارس ہیں بنی کے یا بنات کے اللہ سب کو کامیاب کرے. عمرے کے طواف میں ایک چکر میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں سردی کی وجہ سے کپڑا سر پہ ڈال دیا، کوئی دم نہیں. لکڑی کی جائے نماز ہے، تخت پوش بنا ہوتا ہے جیسے، اس میں نماز ہو سکتی، نماز تو ہو سکتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ زمین پر نماز ہو. اس پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی زمین موجود ہے. میں نے 5 طواف کیے، پھر اس کے بعد ان سب کے 2 رکعت ادا کی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر ہم احرام کی دونوں چادریں اتار میں غسل خانے میں جا کر تاکہ خراب نہ ہوں وضو کر کے پھر باندھ لیں، کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے. ہاں بالکل تعلق ہے. وہ تو بات حدیث میں ہے کہ جب بھی مردہ ہوتا ہے تو عاد روح الی جسدہ، اس کے روح کو جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی تو مقام ہی الگ ہے. میرا دل ایسے ہے جیسے پتھر ہو گیا ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ یہ قساوت ہو جاتی ہے. درود شریف زیادہ پڑھے. جب درود شریف پڑھیں گے تو دل کی جو سختی ہے نا، جو قساوت ہے، وہ دور ہو جائے گی. مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا بہتر ہے. ویسے مستحب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھو تو بہتر ہے کہ مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اذان کے بعد. یہاں تو ٹائم دیتے ہیں کہ مغلوب بہت زیادہ ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں. ناغانی کی حالت میں اللہ کے مسجد الحرام میں آپ نہیں آ سکتی. باہر اگر میدان میں بیٹھی ہوئے ہیں تو بیٹھ سکتی ہے. مجھے ماہواری آ گئی ہے 2 دن کے بعد ہم نے جانا ہے. طواف زیارت نہیں بیٹی، طواف الوداع کا پوچھ رہی ہیں آپ. تو آپ کے لیے طواف الوداع معاف ہے. میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہیں. پچھلے 2 سال سے میری بیوی کا غیر مرد سے تعلق ہے. اب طلاق دوں تو میرے بچوں کی پریشانی. حل تو میرا بھائی شریعت میں یہی ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں. حل یہی ہے کہ آدمی طلاق دے دیں، میرے بچوں کو اپنے پاس رکھیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب آب حیات لکھی ہے اور حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب نے تسکین الصدور لکھی ہے اور مولانا علامہ خالد محمود نے مقام حیات. سب کتابیں درست ہیں اور سلسلے والے سب علماء برحق. حیات برزخیہ کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ اس کو حیات برزخی کا عقیدہ سمجھ کے رکھتے ہیں. شرک تو میں نے نہیں کہا. حالت احرام میں ناک پر خارش کرنے سے احرام کی جانے سے کوئی دم نہیں ہوتا. اگر حل کرنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ بھول کے ٹوپی سر پہ رکھ لی کچھ نہیں ہوتا.
ایک خاتون مدینہ طیبہ سے مکہ آئی ہیں، میقات سے عمرے کی نیت نہیں کی، بھول گئی، ہوٹل میں آ کے سو گئی، منہ پر کپڑا بھی ڈال لیا، ابھی بھی عمرہ نہیں کر سکی، وہ بیماری میں مبتلا ہے، بیمار ہے، بہرحال اگر بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے ہم کو، ورنہ مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کر لو، کوئی دم نہیں۔ پنجاب پاکستان میں ڈینگی بخار کا عذاب پھیلا ہے، اللہ سب عذاب رفع فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام بلائیں اور وبائیں رفع فرمائے۔ آج میں نے عمرہ کیا ہے، کل اگر عمرہ کروں کل اس طرح پھرنے چاہے گنج ہو، کا آپ کو یہ تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم شریف میں بھی اگر ہم قضا نماز پڑھیں، ویسے تو فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، قضا کا نفل کا نہیں ملتا، لیکن ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ اس کا بھی ثواب دیں گے۔ حج ادا کرنے سے حقوق و لباس معاف ہو جاتے ہیں، بالکل معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ تو یہی ہوگا کہ لوگ کروڑوں کھا جائیں گے اور لاکھوں خرچ کر کے حج کر دیا کریں گے۔ کہتے کچھ عمرے پر جو لوگ آتے ہیں وہ تجارت کے طور پر سگریٹ کے ساتھ لے آتے ہیں، بالکل حرام ہے، اپنے عمرے کو ممنوع کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ علماء کرام ہیں جن کے بیان کرنے کے ریٹ ہیں مقرر، کسی کا 1 لاکھ ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا کچھ ہے، وہ علماء نہیں ہوتے، وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو علماء نہ سمجھیں، علماء حق تو وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی غرض ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جگہ تقریر تھی شیعہ کے خلاف۔ اتفاق یہ ہے کہ تقریر ختم ہوئی تو 2 آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی آ رہے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اتنی دور سے پیدل چل کے آئے، ہماری قسمت نہیں تھی آپ کی تقریر سننے کی، اور میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی صرف 2 بندوں کے لیے تو رہی، یہ بندے ناراض ہو جائیں گے، اور جو پیسے طے کریں، یہ کام جو ہے نا یاد رکھو کہ پیسے دینا جو ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگر آئے تھے نا، سب سے پہلے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ کیا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہمیں پوجے بھی ملے گی، کوئی بادشاہ ملے گا؟ تو کہا کہ نعم إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے مہربانی کی کہ وہ جناب جادو میں بھی ہار گئے مجھ سے، تو اس لیے علماء نے کہا جو پیسے مانگے سمجھو کہ وہ انہی کا ساتھی ہے، اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کچھ تم سے نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے خدا پر جو نہیں مانگتے نا ان کو بھی خدا دے گا۔ بہرحال حنفی مسلک ہو یا حنبلی ہو، عورتوں کا اپنے گھر میں یا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے، لیکن وہ اپنی زندگی میں کبھی آتی ہے بیچاری کہاں رکتی ہے، وہ برے کام سے کھاؤں گے کہنے سے نہیں رکتی ہے، لیکن برے کام سے کہاں رکتی ہے، ایسے جو بس میں بھی کرتے میرے بھائی کا پیار بیٹا نہیں، اللہ کو بیت اللہ کو چومنا ناجائز ہے، ماں سوا حجر اسود۔ تمام کے دوران اردو میں دعا کریں، بندی ہے اردو میں کرو، عربی میں کرو، بنگالی میں کرو، لیکن جو حضور نے کی ہے وہ سب سے افضل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
کی یا والدین کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے. ہم پاکستان میں ہسپتال چلاتے ہیں، اس میں صدقہ بھی زکوٰۃ سب کے پیسے ہوتے ہیں، علاج کے لیے مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی ہے، کوئی بات نہیں. مدینے منورہ سے جب آئے تو والدہ نے نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں. مجھے کے لیے جو لوگ ایسے بہانے کی چادر باندھتے ہیں، میں تو جہل نہیں سمجھتا. ملک بہادر خان ڈلو والے ہر کو بھی اللہ ہدایت دے. خواب میں اگر کوئی سانپ دیکھے تو یا دشمن کو دیکھتا ہے، کسی کو نہ بتائے، اور 3 دفعہ بائیں طرف لاہور پڑھ کے پھینک دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میڈیسن کمپنیاں جو ہے وہ ڈاکٹروں کو 25% کمیشن دے. کمیشن کہاں ہے؟ حرام ہے. وہ تو مریض سے کماتے ہیں، وہ تو کمپنی سے بھی کماتے ہیں. یہ کسائی ہے یا ڈاکٹر ہے؟ اردو کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے. طب نبوی کی کتاب جو ہے اس کا نام یہی ہے، طب نبوی. اصل کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. عورت نے عمرے کے دوران چہرے پر نقاب لگائے رکھا. بہرحال آئندہ ایسا نہ کرے، ایسی چیز باندھ لے آگے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے. مولانا محمد ریاض صاحب جہانیہ سے ان کا مدرسہ بنا ہے، اللہ کامیاب فرمائے گا. سید النساء کی ماں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.